التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وأين حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات۔ مجلس آزادی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہداء ملت جعفریہ بانیان مجلس دے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے ایک ہدیتاً صلوات۔ یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات۔ میں مومنین دی خدمت گزارش کرساں جڑے پیچھے بیٹھے ہو کدی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ، آگے جگہ خالی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، مہربانی ہر عزادار تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ جڑے بعد چاسن ہو پھر پیچھے باسن۔ بڑی مہربانی ایک صلوات سارے صاحبان مل کے بلند آواز نال پائے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات۔
والصلاة والسلام على وصيه ووليه وخليفته وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين عبادة صلوات زينة المسجد والمراب والمنبر فاتل الهود والخيبر قاتل المرهب والأنتر والد الشبير وشبر أمير المؤمنين ناري حيدري والصلاة والسلام على حسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من الكفاف في الأرض كربلاء يوم عاشوراء. بڑے کوئی عقیدت دے بھرے عزادار الذي قال عند وقت وداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سکینۃ علیکن منی سلام. تسی رو پے ہو تو میں کنجوسی نہیں کریں دا. ایک نجف دے عالم دین نے امام سجاد دی غربت دا ایک مرثیہ پڑھیا ہے. اس مرثیے دے 3 جملے اور عربی اتنی آسان ہے میں ترجمے دی ضرورت ہی نہ پوسی. ہر عزادار ہو عربی سمجھ کے مکان دے سی. الذي عابد مریض سمجھ آ گیا نہیں جملہ. وباکر صغیر وحرم اسیر الى الکوفت والشام اک بند نہیں کی تھی تیرے قتل دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے کوئی عقیدت دے بھرے عزادار. میری عادت ہے جداں بھی خطبے نال وین کرا میں سمجھا کے وین کرے نرانا متا کوئی اکھ رہے نہ ونجے میں کیڑے ویلے دوین پڑے جداں علی دیاں دھیاں دا قافلہ شام دے بازار چایا. مرحبا مرحبا. سمجھ کے روئیں عزادار جے جملہ سمجھ آ گیا تا مکھان ہو ایسی. اللہ تانو لے جائے شام اپنی اکھاں نال او بازار ویکھ کے عزاداروں جس بازار چوں علی دیاں دھیاں گزریاں اگر مرد گزرے تا 5 منٹ لگ دیں. جو جملہ سمجھ آیا تا مکان ہو سی. مرد گزرے تا 5 منٹ لگ دیں نال کوئی پردہ دار ہوئے 9 یا 10 منٹ لگ دیں. عزادارو روندی تائیوں گل اسے بازار نو گور کرنے زینب نو 9 گھنٹے لگ گیا. 9 گھنٹے کیوں لگ گیا؟ علماء کو پوچھئے جو 9 گھنٹے کیوں لگ گیا؟ رو کے آدن کوئی بدماشاں دا اتنا رشا سجوں دھکا لگیا آلیا دا متھا کھبی دیوار نال
کھبو دھکا لگیا آلیا دا متھا سجی دیوار نال روے دی تائی او گل پچھلے دھکا مریں دے آیا اگلے راہ نائے دین ازادار بازار دی بھیڑ چ جدا آلیا جھان پان ڈٹھا سانگ تو حسین دیا اکھاں بند نظر آیا رو کے بی بیا دن شبیر ویرا اللہ دا نائی آنکھ بند نائی کی تھی تیرے قتل دولے میں جرات دکھے دی لئیا بی بی آدن شبیر تو تیرا ضربہ ہائے نال کٹھائے میں قرآن کو پڑھ دی رہیا جڑا بی بی ویر کیتا ہے زیادہ روچی کر پھاٹ ہونا رو کی آدن شبیر ویرانا اللہ دا نائی ہونا آنکھ باندنا کارا میرا چانا ویرانا کرم بازار عبور بی بی آدن شبیر میرے گن قاتل سمجھنا لیتا ایو گل آئی بی بی آدن شبیر میرے گن قاتل بازار دے وچوں جیویں میں ٹنڈے گن دی اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا وسفینة النجات صلوات دعا ہے پروردگار عظیم عبادت قبول فرما اس مجلس سے ازادہ ثواب حاضرین مجلس بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے خدا تمام مرحومین دے نامہ اعمال درج فرمائے تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما میرا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس امام بارگاہ جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئیں میرا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے صغائر و کبائر گناہ معاف فرما اس ذکر جبے کے ان عزاداران دا ساہ لینا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح زہرا دا اجر عطا فرما میرا اللہ جتنے بزرگان بیٹھے نو خدا صحت نال طول عمر عنایت فرما جتنے جوان بیٹھے نو خدا سیرت علی اکبر نصیب فرما پردج بیٹھیاں مستورات نو خدا سیرت سیدہ نصیب فرما میرا اللہ 14 دی عزت و عظمت دا صدقے بیت اللہ دا حج نصیب فرما مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما خدا جنت البقیع دیاں اجڑیاں قبران دی زیارت نصیب فرما بارلا اس صفحہ ازاد وارث پھوڑی دے وارث امام زمن دے ظہور تاجیل فرما پروردگارا ان آزاداران دی دلی دعا ہے چند آزادار گریہ کرن اجاں بھی گریہ کرن ان روندی اکھی نال میرا اللہ آزادار دعا پہ منگ دین اس سال نہیں تو آئندہ سال ہر آزادار نو چیلم کربلا نصیب فرما پروردگار نجف تو لے کے کربلا تائیں پیدل مشی نصیب فرما خدا ساڑیاں دعائیں اپنی بارگاہج قبول فرما ان دعاوں دی قبولیت واسطے ایک مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھ سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت واجب القدر سامعین پہلی دفعہ تساں مومنین دے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہویا ہے خدا دی ذات تن سلامت رکھے اور سوائے غم مظلوم دے اللہ دنیا دا کوئی غم نہ وکھائے تساں اج 21 سفر ہے یکم محرم تو لے کے آج 21 سفر گزر دی پہ یہ بلکہ انجی اکھی ادھا دن تا گزر گیا تھوڑے لمحات باقی رہ گئے ایک مہینہ اور 21 دن تسی بڑے بڑے امام دے فضائل سنے ہر روز تسا مظلوم دی عزاداری مصروف ہو یعنی ایک مہینہ اور 21 دن تسا امام حسین دی عزاداری کر چکے ہو سامعین محترم اس ایک مہینہ اور 21 دن تسا بڑے بڑے امام دے فضائل سنے حسین گھبرائے تو نہیں بیٹھے تھا تسا امام علیہ السلام دے بڑے بڑے معجزات سنے حسین تسا امام دی بڑی بڑی زندگی سنی ہو سی تسا امام دا بڑے بڑا کردار سنے ہو سی تسا امام دے بڑے بڑے مصائب سنے ہو حسین لیکن سامعین محترم ایک مہینہ اور 21 دن اگر میں خلاصہ کر کے ایک جملے بند کراں تو شاید میرے خیال ہے جڑا جملہ توڑے حوالے کرن لگا کائنات چھوٹی ہے جملہ بہت بڑا ہے
اور وہ جملہ کیا ہے سامعین محترم؟ عظمت امام حسین، یعنی میں سمندر نو ایک کوزج بند کر کے ایک جملہ توڑے حوالے کرن لگا. میں ادا اگر ماں توجہ رکھسو تو پھر جملے تے لطف آ رہی سی. میں ادا اگر ماں، پھر ادا اگر ماں معصونہ بنت بخدل ہوئے پتر یزید جیسا ہوندا ہے، ماں فاطمہ بنت محمد ہوئے پتر حسین ابن علی جیسا ہوندا ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم، میں رسول دا جڑا فرمان توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے. سید الانبیاء نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں اور نجات کی کشتی کو بھی حسین کہتے ہیں. اس فرمان دے وچ دو چیزاں دا ذکر کیتا گیا. کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک ہے ہدایت، دوسری ہے نجات. ایک ہے ہدایت، دوسری ہے نجات. ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، والسفینۃ النجات. لطف آوے سی اگر جملہ سمجھ آ گیا تو. سامعین محترم، رسول در حقیقت دیکھو نا، ایک ہے ہدایت، دوسری ہے نجات. ان دونوں دا تعلق کس نال ہے؟ ہدایت دا تعلق اس دنیا نال ہے، نجات دا تعلق اگلی دنیا نال ہے. ہدایت دا تعلق اس عارضی دنیا نال ہے، نجات دا تعلق ہمیشہ راون والی دنیا نال ہے. سید الانبیاء در حقیقت دسنا ہے چاہتے ہیں اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ، آخرت میں نجات چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا. توجہ ہے سامعین محترم. اگر اس دنیا میں ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، اور اگر آخرت اچ نجات چاہیے تو بھی حسین دے دروازے تے آنا. سامعین محترم، تاریخ دیاں کتاباں کدی تسی پڑھو. میں ایک جملہ توڑے حوالے کراں، ایک واقعہ ملدا ہے. یقیناً قبلہ صاحب بھی تشریف فرمائیں اور میری گل دی تائید بھی کرے سن، اور پڑھے لکھے صاحبان ایک کتنی دفعہ سینکڑوں دفعہ تساں یہ واقعہ سنیا ہوسی کہ مسجد نبوی دے وچ بہت سارے دروازے کھل دے آئے تے سارے دروازے حکم خدا نال. جنہاں پتہ ہے ہوتا بولو. سارے دروازے حکم خدا نال. ہکا دروازہ ہی جڑا مسجد وچ کھلدا ہی او علی و بطول دے گھر دا دروازہ ہے. انجے گل ہے. باقی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. سامعین محترم، سید الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں ممبر تے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب. سید الانبیاء ممبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے جی میں تساں میں نے ویکھ رہے اور میں تو ان ویکھ رہا. سید الانبیاء ممبر تے بیٹھے آئے، سید الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سید الانبیاء صحاب تو ویکھ رہے ہیں، اصحاب سید الانبیاء تو ویکھ رہے ہیں. سامعین محترم، او جڑا دروازہ کھلدا ہی نا مسجد نبوی دے وچ، اچانک وہ دروازہ کھلیا، امام حسین دا قدم مسجد نبوی چ آیا. اے جڑی سامعین محترم ساڈے موڈے تے ہوندی ہے، اس نو عربی چ ابا آدن. یہ ائمہ دا لباس ہے، یہ انبیاء دا لباس ہے. اور جڑا اس ابا اور امامے دی توہین کرے گویا اس نے انبیاء دی توہین کیتی ہے، کیونکہ انبیاء دا لباس ہے. جس نے اس لباس دی توہین کیتی گویا اس نے ائمہ دی توہین کیتی. سامعین محترم، امام دا پہلا قدم مسجد نبوی چ آیا، جی میں جو سید الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ان یہ خطبہ ارشاد کرندے اچانک نگاہ پئی اس آباد نال مولا حسین دا تھوڑا جہا پیر الجھ گیا. امام حسین زمین تے ڈھہ پے. امام حسین دا ڈھانا ہا. سید الانبیاء جی میں پہلے اصحاب دا ویکھ رہے ہیں، ہن اصحاب تو نظرہ ہٹائیاں. سید الانبیاء نے حسین ابن علی نو ویکھیا اور مولا حسین نے سید الانبیاء نو ویکھیا. یا انجا کھا نانے نے نواسے نو ویکھیا اور نواسے نے نانے نو ویکھیا. یا اس تو بھی خوبصورت جملہ آکھاں تو کیا خوبصورت جملہ ہو سی، نبوت نے امامت نو ویکھیا، امامت نے نبوت نو ویکھیا. اگلا جملہ بڑا خوبصورت سامعین محترم. ہن سید الانبیاء جلے ممبر تے بیٹھے، جویں جو ویکھیا حسین زمین تے ڈھہ پے. سید الانبیاء نے ممبر چھوڑیا، سید الانبیاء نے خطبہ چھوڑیا، سید الانبیاء نے اصحاب نو چھوڑیا. ممبر تو سیڑھیاں لاندے لاندے اتھائے جتھا حسین ابن علی زمین تے آئے. حسین نو چایا، ہاتھ نال لایا اور پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین، خوش آمدید یا حسین، خوش آمدید یا حسین. اصحاب پریشان ہو گئے، جی میں توڑے چند بندے پریشان ہو بیٹھے ہیں. یہ ہے اصحاب بھی حیران ہو گئے، پریشان ہو کے آدن یا رسول اللہ کی ہو گیا، بچے زمین تے ڈھاندے راندے. اگر
اگر حسین زمین پہ ڈھے پہ تو بچپنا ہے، حسین اگر ڈٹھن تو آپ اٹھی پیسن، چہرہ رسالت مسکراتا ہے۔ فرمایا او میرے پیارے پیارے صحاب، کون لطف لیسی رسول دے اس جملے دا، فرمایا او میرے پیارے پیارے صحاب، یاد رکھنا جدہ میں معراج تے گیا ہس، میں جنت دی سیر پیا کریں دا ہس، عرش دے کونے تے ایک جملہ لکھیا ہوا ہا، اور وہ جملہ کیا ہا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ او میرے صحاب، اگر دنیا میں ہدایت چاہتی ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، آخرت وچ نجات چاہیے تو بھی حسین دے سامعین محترم، شاید اگر میں جملہ ختم مبالغہ نہ ہو سی، سید الانبیاء دا ممبر چھوڑنا، خطبہ چھوڑنا، اصحاب نو چھوڑنا اور سیڑھیاں اتر کے آمنا اور حسین ابن علی نو چاونا، ہاں دے نہ لانا، شاید رسولہ کیا ہو سی۔ اور میرے پیارے پیارے اصحاب، یاد رکھنا میں نے حسین کو نہیں سنبھالا، میں نے دین کو سہارا دیا ہے۔ میں نے حسین کو نہیں اٹھایا، میں نے دین کو اٹھایا ہے۔ اور اس دی دلیل تو دیتی ونیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ حسین دین ہے تو یقیناً رسولہ کیا اسی کہ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے پیارے صحاب، میں نے حسین کو سہارا نہیں دیا، در حقیقت میں نے دین کو سہارا دیا ہے۔ سامعین محترم، میں تو نال نہ رلائیں، ایک دو سوال کرنا تے دے لے، تھوڑی چپ دسیں دیئے بھئی مصائب شروع کر دئی، ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے۔ ہوں تو میرا ساتھ دینا ہے تو جب میں ایک دو سوال کرنے لگا تو میں میرے سوال دا جواب دینا ہے، اگر میرے سوال پسند آئے اور جواب بھی پسند آئے تو بول کے تائید کرے تاکہ میں پتہ لگے میری گفتگو توڑے تک پہنچ رہی۔ سامعین محترم، ایک ہے ہدایت، دوسری ہے نجات۔ یہ گل ہدایت دا تعلق دنیا نال ہے اور نجات دا تعلق آخرت۔ ہوں میں ایک سوال کرنے لگا، نجات ملنی ہے اس دنیا نو چھوڑن تو، اس واسطے نجات نو ایک منٹ واسطے سائیڈ تے کر دیو، وہ تو لے ملنی ہے جلے آنکھ بند ہونی۔ توجہ رکھو میرے جملے۔ دوسری چیز ہے ہدایت۔ ہدایت دا تعلق کس نال ہے؟ اس دنیا نال۔ نجات نو ایک منٹ واسطے سائیڈ تے رکھ دیا، ہدایت نو 2 منٹ واسطے پکڑ لینے ہاں، ہدایت تے 2 منٹ گلاں کرنے ہاں تے ہدایت توڑے تک پہنچے دیا۔ سامعین محترم، ایک ہوندی ہے روحانی بیماری، ایک ہوندی ہے جسمانی بیماری۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک ہے جسمانی بیماری تے دوجی ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بندے بیماری آ جائے تو بندہ کدے ویندا ہے؟ سارے بولو، جیڑے ڈاکٹر کو ویندے نو بولن، کدے ویندے ہو؟ ڈاکٹر۔ تے بلڈنگ کیڑی استعمال کریں دے ہو؟ ہسپتال، ہاسپٹل ویندے ہو۔ تے جب بندہ روحانی بیمار ہو جائے تو پھر ہون سنچائی دیئے ہدایت۔ ہون ہدایت لینی ہوئے تو میں کدے ونیا؟ ہائے 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 ہائے، میں توڑا امتحان نہیں لینا، جواب بھی میں آپ ہی دیساں، لیکن صرف توڑی توجہ میرے پاس۔ جسمانی بیمار ہوئے تو سپیشلسٹ ڈھونڈ دیا۔ انج کدی نہیں ہویا کہ ہارٹ دا مریض ہوئے تو شوگر والے کول بندہ چلا جائے، انج نہیں ہوندا سامنے۔ اگر بندہ بیمار ہو گیا روحانی تے ہدایت دی ضرورت ہے، میں کیڑے ہاسپٹل نو تلاش کراں تے ہاسپٹل بھی ایسا ہوئے جڑا اچھا ہوئے۔ سامعین محترم، اگر ہدایت چاہتے ہو تو رسول نے فرمایا مجلس حسین میں آ جاؤ، ہے مجلس حسین آ جاؤ، اس عمارت چ آ جاؤ۔ جسمانی بیمار ہو سو تو ہاسپٹل چلے جاؤ، روحانی بیمار ہو تو اس عمارت میں آ جاؤ جتھے تسی آئے بیٹھے ہو۔ ہون سامعین محترم، یہ مطلب ہے تسی ہدایت لینے تھا آئے بیٹھے ہو، انجی گل ہے، ہدایت لین تسی اس بارگاہ وچ آئے بیٹھے ہو۔ اگلا سوال ہے، ہن بارگاہ وچ بندہ آ کے تے سپیشلسٹ دا کمرہ تے ڈھونڈے، ہسپتال ون کے جویں ڈاکٹر سپیشلسٹ دا کمرہ ڈھونڈ دے ہو کہ ڈھونڈ کے پہنچ ویندے ہو کہ وہ ڈاکٹر کتھاں بیٹھا ہوا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح اگر ہدایت چاہیے ہوئے
عمارت اساں داخل ہو گئے ہاں سامعین محترم ہن او کمرہ کیڑا ہے او جا کیڑی ہے جتوں تانوں ہدایت ملنی ہے اس بارگاہ دا او کونا اس بارگاہ دا او کونا اے کونا او کونا اے درمیان وچ یا منبر حسین یا اے اعلی منبر یہ کتوں ہدایت ملنی ہے سامعین محترم جس مقام سے آپ کو ہدایت ملنی ہے اس مقام کو منبر حسین کہتے ہیں انجے گل ہے تے سامعین محترم ہن منبر حسین تے ہدایت ہونی ہے کہندی ہن اس منبر تے بٹھائیے کہن ڈاکٹر آپ ڈھونڈ دے ہو نا تے اس منبر تے ہن جس ہدایت کرنی ہے اس نو تلاش کیا کرنا ہے میری ذمہ داری ہے یا میں جو تساں اپنا ڈاکٹر بنایا ہے بے اس منبر تے بہ جو تساں آکے شادی چکوال چھوڑ دیو موٹر وے تے آ جاؤ ساڑے کول اتھا منبر حسین تے بہ کے ساڑی ہدایت کرو میں کوئی آپ آیا میں آپ تے نہیں آیا تو میرا انتخاب کیا کیتا ہے اے ان آزادارہ انتخاب کیتا ہے جی میں ڈاکٹر دا انتخاب آپ کریں دے ہو سامعین محترم اسی طرح اتھے بھی بان تساں آکھیا اس دے سر تے امامہ ہو سی دے موڑے تے ابا ہو سی اے طالب علم بھی ہے تے جیڑی گل کرے سی چنگی کر کے ویسی تو تساں اپنی ذمہ داری پوری کر دیتی تساں میں ممبر تے بٹھا دیتا ہن تسی میرے ہاتھ چ آ گئے ہو مجمع میرے ہاتھ چ آ گیا سپیکر میرے ہاتھ چ آ گیا پنڈال میرے ہاتھ چ آ گیا ہن کے خیال نہیں ہدایت شروع کراں یا گمراہی شروع کریے غلط تو میں نہیں آکھ رہا سامعین محترم گمراہ میں کرے ہی کیوں او آدن نہ قبر جنت کے باغوں سے ایک باغ بھی خود بنائی جاتی ہے اور جہنم کے گڑھوں سے ایک گڑھا بھی خود بنایا جاتا ہے اے 400 500 700 بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے سامعین محترم منبر تے آون والا جڑا ہوندا ہے استاد دی حیثیت رکھدا ہے اے 500 600 700 بندن گمراہ کرا پٹڑی تو لہا کے میں گھر چلا جاواں میری قبر جہنم دے گڑھے چ گڑھا بن رہی سی اگر یہ 500 700 800 آزادار ہدایت لے کے گھر چلا گیا میری قبر جنت دے باغاں چ ایک باغ بن رہی سی میں تو ہدایت کرنا آیا اس واسطے میں تو ہدایت تو سامعین محترم اگلا میرا سوال ہے آج 21 سفر 20 سفر کل گزر گئی ہے مظلوم دا چیلم کر کے گھر بو آنا اتھا کیوں آ گئے ہو اجاں بھی تساں سیاہ لباس اپنے جسم تے زیب تن نے توڑے سیاہ لباس تساں لہایا نہیں اجی بھی تسی ذکر حسین وچ مصروف ہو کل 20 سفر گزر گئی ہے مظلوم دا چیلم گزر گیا جاؤ نہ جا کے گھر آرام کرو کیوں اس سخت فرش دے آ کے بیٹھے ہوئے ہو کیوں اس گرمی چاہ کے اس امام برگاہ بیٹھے ہوئے ہو جاؤ گھر چلے جاؤ کاروباری لوگ جاؤ کاروبار کرو یہ جڑے بزرگ کرسیاں تے بیٹھے ہوئے یا جڑے میرے سامنے بزرگان بیٹھے جوان بوے نا بزرگ گھر بوے نا سامعین محترم او کیڑا مقناطیس ہے جڑا کشش کریندا ہے او کیڑا مقناطیس ہے جڑا تون چھک کے تھلے آیا ہے او کیڑا مقناطیس ہے جڑا 1 مہینہ اور 20 دن تو بعد بھی تون گھر نہیں بان دیندا مقناطیس چھکدا ہے نا اپنے پاس ہے او کیڑا مقناطیس ہے جس نے تون کشش کیتی ہے جو تساں اجے بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آرام چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے اس صفحے آزاد آ کے بیٹھے ہوئے سامعین محترم اس مقناطیس نو جڑا تون کشش پیا کریندا ہے اس مقناطیس کو محبت حسین کہتے ہیں او محبت حسین والا مقناطیس ہے جڑا تون ایتھے باہر تے مجبور پیا کریندا ہے نہیں تے سامعین محترم تساں گھر بنجو آرام کرو اچھا پھر میرا اگلا سوال ہے تساں کیوں آئے ہو باقی کیوں نہیں آئے کیا انشاءاللہ دیتا اتنے ہی آزادار ہیں جڑے میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں بڑی چنگی طرح تو جاندا اگرچہ میں پہلی دفعہ آیا لیکن میں جاندا کہ آزاداری کتنی ہے انشاءاللہ دیتا دے وچ اسلام آباد اور انہاں ایریاں دے وچ کتنی آزاداری ہے اور ہر روز مجلس ہو رہی ہے میں جاندا لیکن اج ہے جڑا ترے بج چکے 3:15 ہو گئے خالی تساں تھا کیوں آئے بیٹھے باقی کیوں نہیں آئے باقی کیوں نہیں آئے تو تساں اتھا آئے بیٹھے ہو لوگ اپنے کاروبار وچ مصروف ہیں لوگ گھراں وچ آرام کر رہے ہیں لوگ ٹھنڈیاں ہواواں وچ بیٹھے ہیں تساں گرم ہوا وچ بیٹھے ہوئے ہو لوگ نرم بستریاں تے بیٹھے ہیں تساں سخت فرش تے بیٹھے ہوئے ہو باقی کیوں نہیں آئے تساں کیوں آئے سامعین محترم اے بھی میری گل یاد رکھے ہے اج 21 سفر توڑا یہ قدم جڑا بارگاہ والے پاسے اٹھے نا یہ گناہ والے پاسے بھی اٹھ سکتا ہے نا اٹھ سکتا اے جڑے قدم چاہ کے تسی امام برگاہ چاہے بیٹھے ہو ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے یہ قدم چاہ کے توڑے گناہ والے پاسے بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن گناہ والے پاسے نہیں گئے مظلوم دے ذکر وچ کیوں آئے سامعین محترم میری گل یاد رکھیا ہے ایک قدم جڑے تسی چاہ کے تھے آندے ہو نا
اے تسا آپ نہیں اٹھان دے، اے اس وقت تک قدم نہیں اٹھتے جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہوئے، جب تک خدا دی۔ ہن میں ایک رسول دا فرمان پڑھ سا اور آخری بندے ہو جڑے دیواراں نال سہارا لے کے بیٹھے ہو، تسی بھی تائید کرے سو اس فرمان دی۔ سامعین محترم یاد رکھنا، ہر بندہ مظلوم دے فکر چ آ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ رسول نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سامعین محترم؟ ہر قدم دے توڑا اٹھ دے اور توفیق الہی نال اٹھ دے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیر قذف فی قلبہ حب الحسین، خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تسا اپنا کاروبار چھوڑ کے، اگر تسا اپنا آرام چھوڑ کے، تسی اپنے بچیاں نو نال لا کے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نال لا کے، اگر تسا مظلوم دے ذکر وچ آئے بیٹھے ہو، سامعین محترم اس وجہ تو آئے ہو جو تہاڈی رگاں وچ مولا حسین دی محبت ہے، تہاڈے خون وچ مولا حسین دی محبت ہے، تہاڈے خمیر وچ مولا حسین دی محبت ہے۔ مت کوئی یہ سمجھے جو خطابت دے جوش وچ آ کے جملے پہ یاد ہے نہ، سامعین محترم یہ بھی رسول نے فرمایا ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم۔ کون لطف لیسی رسول دے اس فرمان دا، ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم، جس طرح عام بندے کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے اسی طرح عزادار کی رگوں میں حسین کی محبت گردش کرتی ہے۔ توڑیاں رگج مولا حسین دی محبت رسول نے آکھیا ہے، وما ینطق عن الہوی مصداق رسول نے فرمایا ان حب الحسین، کدی بھی نہ محبت کریے رسول محبت نہ کیتی ہویا، کدی نہ گریا کریے آج رسول گریا نہ کیتا ہویا۔ اے رسول نے اگر کوئی اہل سنت برادران بیٹھے ہو انتا سامعین محترم، اگر اسا آل محمد تے نال محبت کرے دیا رسول دے آکھے تے مکر، جس رسول نو ہر کوئی مند ہے، ہر کوئی مند ہے، اس رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی دا ہکو نور ہے۔ جس دن اللہ نے میرا نور بنایا اس دن اللہ نے علی دے نور نور۔ اس رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اس رسول نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتا یا حسنین میری خوشبو دا نائل، میں رسالت دا پھول ہاں، حسنین میری خوشبو ہیں۔ تو تسا سارے جان دیو کدی بھی خوشبو پھول تو جدا رسول دسنے چاہتے ہیں جس دن اللہ نے میں محمد دے نور نو بنایا اسی دن علی دے، اسی دن زہرا دے، اسی دن حسن اور اسی دن حسین دے نور۔ اور پھر اس رسول نے فرمایا ساڈا پہلا بھی محمد دے، درمیانہ بھی، آخری بھی، اسی سارے دے سارے محمد ہاں۔ اے رسول نہیں آکھیا آیا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا و ابغض اللہ من ابغض حسینا، خدایا تو دے نال محبت رکھ جڑا حسین نال محبت رکھدا ہوئے، خدایا تو دے نال دشمنی رکھ جڑا حسین نال دشمنی رکھدا ہوئے۔ رسول دا یہ جملہ دعائیہ یا خبریہ ہوئے، رسول دے اس گل تو واضح ہو گیا اللہ دی ذات 14 دا خالق حسین نال بھی محبت کریں دے اور ہر اس بندے نال محبت کریں دے جڑا مولا حسین نال محبت کریں دا۔ اور سامعین محترم بس میں ایک پیغام ہے جڑا توڑے حوالے کرنا چاہنا، پھر وقت اتنے چند جملے ذکر مصیبت۔ مولا حسین بڑے مظلوم ہیں، مصائب میں نہیں پڑھ رہا، اگر توڑی اکھ وس پئی ہے تو توڑی عقیدت ہے۔ مولا حسین غریب، میں غریب تو نہیں آکھیا، مظلوم آکھیا ہے، کیونکہ امام حسین ذات دے غریب نہ ہے، غریب بنائے تو نانے دی امت بنائے۔ میں لفظ استعمال کیتا ہے امام حسین مظلوم ہے۔ سوال کرو کی میں مظلوم ہے؟ امام دنیا تے نہیں آئے تو مظلوم آئے؟ اے تو سا جملہ نہیں سمجھا، ہمیشہ بندہ مظلوم ہوندہ ہے دنیا تے آون تو بعد، تے دنیا تے ہی نہیں آئے مظلوم کس طرح؟ لیکن مولا حسین دنیا تے نہیں آئے مظلوم آئے، امام حسین دنیا تے آئے مظلوم آئے۔ امام حسین علیہ السلام جوان ہوئے تا مظلوم آئے، واقعات بھرے پین جوانی جلے امام حسن مجتبی دے سید الانبیاء لب چوم دے آئے تے امام حسین دی گردن چوم دے آئے تے بی بی روندے روندے امام حسین گئے تے من کی اممہ زہران آکھیا اممہ نانا حسن مجتبی دے لب چوم دے تے میں لب اگے کرے نہ تے میرا منہ پھیر کے میری گردن تے بوسا دین۔ اس ویلے جناب سیدہ آ کے پوچھیا بابا
حسین دا رونا میرے کو برداشت نہیں ہوندا. حسن دے لب چم دیو, جے حسین لب اگے کرے تو منہ ہٹا کے گردن کیوں چم دیو؟ فرمایا اے ہونے جبرائیل پیغام دے کے گیا, جدے لب چمدا ہے انہوں زہر مل سی, تے جدی گردن چمدا ہے ایدی گردن تے تیرا. سامعین محترم, وطن چھوڑیا تا مظلوم آئے, کربلا کس گئے تا مظلوم آئے, تے رنج نہ ہوئے آئے, امام آج بھی مظلوم ہے. اے میں سیدہ اور میں ایک درد دل رکھتا ہوں جڑا میں توڑے سامنے پڑھن لگا زدار, کوئی منے یا نہ منے, حقیقت یا گل ہے. سامعین محترم, امام حسین آج کی میں مظلوم ہیں, اپنے دی طرفوں بھی مظلوم ہیں, دشمن دی طرفوں بھی مظلوم ہیں. اے جڑا بل پیش کیتا گیا دشمن دی طرفوں, اے جڑا بل پیش کیتا گیا, اسی امام حسین دے قاتل نو رضی اللہ کیے, اسا دشمن زہرا نو رضی اللہ کیے. سامعین محترم, میں کدی بھی نہیں ہو سکتا, جب تک شیعہ دا ایک بچہ بھی باقی ہے یزید کدی بھی رضی اللہ نہیں بن سکتا. وہ کل بھی لعنت اللہ ہے, آج بھی لعنت اللہ, اور قیامت تک لعنت اللہ راسی. اور سامعین محترم, حسین کل بھی زندہ باد ہے, حسین آج بھی زندہ باد ہے, قیامت تک حسین زندہ باد راسی. تے اپنے کی مظلوم بنائے. سبحان اللہ, سبحان. میں لبیک انج نہیں میں آپ نہ رہا. سامعین محترم, مدینے تو امام علیہ السلام ٹریا ہے نانے دا دین بچاون واسطے, دین بچاون واسطے نا. امام حسین دین بچاون واسطے نانے دی نگری نو چھوڑیا, کربلا آئے تے کربلا آ کے جلے امام ویکھیا دین نہیں بچدا, علی اکبر قربان کیتا نے, ویکھیا نے دین نہیں بچدا, وات علی اصغر قربان کیتا نے, وات بھی ویکھیا نے دین نہیں بچدا, وات سر دیتا نے, تے جدا وات بھی ویکھیا نے دین نہیں بچدا, وات زینب دی چادر قربان کر چھوڑی. سامعین محترم, اپنا سب کچھ لٹوا کے دین نو بچایا ہے. اس ویلے دین تے اوکھی بن گئی آئی, امام نے دین بچایا ہے. ہن پھر دین تے مشکل آ گئی, ہن وقت دین تے اوکھی بن گئی ہے. ہن دین نو کہے بناونا ہے, ہن سارے حسینی بن جاؤ. سامعین محترم, سارے حسینی بن کے یکم ربیع الاول اسلام آباد چلے جاؤ. تو سب بیٹھے اسلام آباد ہو. سامعین محترم, اسلام آباد چلے جاؤ, یزیدیت میں مرد آباد آکھو, حسینیت میں زندہ آباد آکھو. حق قیامت تک حق راسی, اور اس حق دی صدا نو بلند کریں گے سارے بلند آواز نہ, لبیک یا حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے, آباد و شاد رہو. سامعین محترم, سارے بن جائے. ہن انہاں نے لوگاں ویکھنا کہ ذاکراں لے یا مولویاں لے, انہاں آکھنا شیعہ. ہاں, دشمن نہیں ویکھدا کہ ذاکراں سندا ہے یا مولویاں سندا ہے. تسی سارے ہک ہو جاؤ, سارے الگ الگ نہ ہو, اگے تھوڑے الگ ہوئے ہو تے دشمن کتنا فائدہ اٹھائے. ہن سارے ہک ہو جاؤ, سارے اسلام آباد چلے جاؤ اور اپنی طاقت دکھاؤ, اپنی طاقت دکھاؤ. وہ آدھیں یہ اقلیت میں ہے, اسی اقلیت چاہتے کربلا چ امام حسین بھی تھوڑے ہی آئے, اکثریت چو دوجے آئے, اقلیت چ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین آئے. اسی بھی اقلیت چاہ, اگر اقلیت چاہتے جلے کربلا چ امام حسین نو فتح نصیب ہوئیے تے امام حسین دے منن والے حسینیت نو بھی فتح نصیب ہو سی. سامعین محترم, اپنے کنج مظلوم بنائے. ایک میں اوکھا جملہ آکھن لگا, ناراض بھی نہ ہوئے. سامعین محترم, گھر سکا پیو مر ونجے اسی کدی ریاکاری نہیں کیتی. دنیا بھول ویندی ہے, کھان پین بندہ بھول ویندا ہے. خدا را اس عزاداری نال بھی مخلص ہو کے چلو. جیڑا پڑھن آلا آندا ہے نا اس نو سنیا کرو, یہ نہ ویکھیا کرو کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اس ممبر تے آون والا کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوندا. اس ممبر تے جیڑا بھی آندا ہے بڑا ہوندا ہے. تے خدا را اگلی گل بھی یاد رکھے ہے, یہ دکھ لگتا ہے اس ویلے جد اپنے پیو دے جنازے تے بندہ دنیا بھول ونجے تے مولا حسین دے جنازے تے آون لگیا بندہ پیادا ہوئے. 500 لے لے تے میں مصائب پڑھا تے توں اٹھ کے پٹیں. مولا حسین بڑے مظلوم نے, انج نہ کرو. امام حسین بڑے مظلوم ہیں. اس آنکھ نو 500 دا نہ ویچو, اس آنسو نو 1000 دا نہ ویچ. یہ وہ آنسو نہیں جدے بارے زہرا نے اور جناب معصومین دا فرمان ہے کہ وہ آنسو ہے جدے بارے معصوم نے فرمایا اتنا رو لے تیری اکھاں دیاں پلکاں تارو ونجن.
تیرے آنسو دے تلے زہرا دا رومال ہوندا ہے. من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. اس آنسو دی قیمت 500 نہیں، 1000 نہیں، اس آنسو دی قیمت دا نام جنت ہے. 500 دا نہ ویچو، آمی بنے آگے نہ ویچو. اگر ویچنا ہی ہے نے تے زہرائے مرضی آگے ویچو، ویچ کے تے بدلے جنت لے لاؤ. ہاں اس عزاداری نال 4 دیاڑیں دی زندگی اگلے سا دا نہیں پتہ نہیں میں ممبر تو لانا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، پتہ نہیں میں کار تائیں وینا نصیب ہوئے نہ ہوئے. ادو آدھیاں مردیاں سار مولا حسین ساڈا ہاتھ پکڑنا. او حسین کیویں ساڈا ہاتھ نپسی جیڑا اس دنیا تے اودے نال مخلص نہ ہوئے. او عادل امام ہیں، او عدالت کرے سن، او ہاتھ ادے ہی نپسن جیڑا اس دنیا تے انہاں نال مخلص ہو سی. تے عزاداری تو علاوہ تواڈے کول بخشش دا کی سامان ہے؟ حقلی نماز کدی بھی تو جنت نہ لے ویسی. میں خود پیش نماز ہاں، نماز دا انکاری نہیں، لیکن حقلی نماز نہ لے کے ویسی، حق اللہ روزہ کدی بھی نہ لے ویسی. سامعین محترم، عزاداری اللہ نے صرف تواڈے نصیب اور تواڈے مقدر وچ رکھی ہے. بس اس جتنا رو ضروری نہیں ہوندا کہ بندہ اٹھ کے ماتم کرے تو ہی مجلس قبول ہوندی ہے. نہ عزادار ہر خلوص دے نال آون والا آنسو سائیاں دی نظر وچ قبولیت والا آنسو ہے. 28 رجب نانے دا شہر چھوڑ کے ٹریاں، اور رو لئیے تھوڑا جیا تاکہ رونا ساڑی بخشش دا سامان بن جائے. 28 رجب ٹریاں آئیاں نانے دا شہر چھوڑ کے، مکہ آئیاں تے مکے چو پھر کربلا 7 یا 8 دن نج بھرا مرا کے، پور مرا کے، جوان مرا کے، اصحاب مرا کے، دا محرم دی دھل دی دیگر چادر لٹوا کے. تو سا میرے نال سفر کرنا ہے. 11 محرم بھرا دی الفت دے زیور پا کے، بھرا دی مقتل گاہ چو گزری تے بی بی کوفہ تے ود شام. علماء پڑھ دیں اس پورے سفر اچ علی دیاں رج کے رو نہیں سکیاں. توڑے اور میرے رومن تے تا پابندی کوئی نہیں، ساڑھے رومن تے پابندی کوئی نہیں. علماء پڑھ دیں 3 موقع آئیں جتھاں علی دیاں رج کے رونی ہیں. بس یہ 3 موقع سناونا چاہنا. میرے تو پہلے ذاکر صاحب جتھا مصاحب چھوڑے ہیں نا، بس وہ چند جملے رلا کے جڑے انہاں نہیں پڑھے ہو میں چپڑ دا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. پہلا موقع جتھا علی دیاں رج رونی ہیں او اے شام. اے شام تے عزاداراں دی بے بس ٹھا نکل دیئے، کیونکہ شام وہ شام ہے امام علیہ السلام 40 سال جڑا روندے رہے نا. امام کربلا نو تو یاد کریں دے ہی آئے، کوفہ نو یاد کریں دے، لیکن جدہ بھی کوئی پوچھیا زیادہ تکلیف کی تو ہی نے تیادے آئے شام شام شام. ظالمہ دے سجاد وانج وطن تے والوان میں تیریاں قیدہ رہا کرے نا. فرمائے ظالمہ میں ہی نہ ویسا، میں پہلے پھوپی نال مشورہ کر رہا ہوں. اما ظالمہ دے وانج وطن تے ٹروائن تیریاں قیدہ رہا کرے نا. فرمائے سجاد اس نواک میری کیڑی شے بچائی ہے؟ میں پڑھ چھوڑے آئے تو سن چھوڑے آئے. میری کیڑی شے بچائیس؟ اس ناک میں ہی نہ ویسا، میری شرائط ہیں. اما کیڑیاں؟ فرمایا اس ظالم نواک میری پھوپی پیا دن سر شہداء دے دے، آدھے دینا لٹ کر بلا دی دے. جی اما. اس ناک کالیاں کناتاں لے محمل دے وے. جی اما. اس ناک من شام اچ اوکھا جملے عزاداراں دی ڈھا نکل سی، شام اچ من وکھرا مکان دے جتھا میں بھرا دی عزاداری کراں. سجاد کربلا تو لے کے شام تائیں میں نے کسے نہیں آکھیا زینب تیرے پتران دے ارمان ہیں. مرحبا مرحبا شالا قدی اولاد دا درد نہ ویکھیں عزادار. میں نے کسے نہیں آکھیا زینب تیرے پتران دے ارمان. اس نے آکھ ایک وکھرا مکان خالی کرے جتھا میں بھرا دا ماتم کراں. رون والا عزادار امام سجاد واپس آکھیا ظالمہ میری پھوپی اما دن میری شرائط ہیں. کیڑیاں شرائط؟ میری پھوپی آدھی ہے اوکھے جملے نزادارو جگر سنبھالیں. میری پھوپی آدھی سر شہداء دے دے، آدھے دینا. اگلا جملہ معافی مانگ کے پڑھن لگا. امام فرمائے میری پھوپی آدھی ہے لٹ کر بلا دی دے. اتھے وقت چپ کر گیا. ظالم دا بچہ دے لٹن والے تا پتہ نہیں کتھوں دے آئے. ہائے 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 جنہاں سمجھ آ گئی ہے لٹن والے پتہ نہیں کتھوں دے آئے. لٹ تو ہوا ہی جڑی ساری تقسیم ہو گئی ہے. معافی مانگ کی جملہ آنکھیں لگا. آدھے ظالم آدھے سید سجاد آنکھیں تو اس لٹ دی قیمت دے چھوڑا.
تھوڑی ڈھا نکلی ہے امام سجاد دیا آنکھاں نہ ان کوئی ساون دے بدل ہے رو کے آدن ظالمہ تو جو آدھا ہے میں قیمت دینا بسا اس لٹی تا میری ماں بھی چادر بھی آئی اس لٹی تا میری بہن تے دور بھی آئے اس لٹی تا علی اصغر دا چولا بھی آ فرمایا کر واپس جو کر سکتا ہے بس سزاداروں وکرا مکان ملیا جتھا بیبیاں رج کے ماتم کیتا سر شہداء دے ملے لٹ کر بلا دی جیڑی آئیو ملی ہن میں ایک جملہ آدھا معافی مانگ کے ازادار سارا آندے رہے پردیداراں کول بھرا دا سارا آویاں بہن لیا وارث دا سارا آویاں زوجہ لیا پتر دا سارا آویاں ماں اٹھیا معافی دے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے ایک سر ایسا آیا ہے ایک پردادار نہیں ساریاں مستورات اٹھی ہیں ہر بی بی آدھی آئی سار مینو دیو ہر بی بی آدھی آئی سار مینو دیو معافی مانگ کے ازادار او سر کہندہ رباب دے بچڑے علی اصغر بسار رہا مرحبا ہر بی بی آدھی آئی سار مینو دیو آج رکھو مل اللہ شاءاللہ کدی اولاد دا درد نہ ویکھیں خدا نہ اٹھ دیا آوازاں تے رحم فرماوے اللہ اکبر پہلا رج رنی ہے بی بی شام شام فرمایا اماں صبح قافلہ وطن تے ویسی صبح قافلہ وطن تے ویسی فرمایا ٹھیک ہے سجاد 3 دن تو بعد جدہ قافلہ ٹرن لگا نا ہن میں پھر معافی مانگ کے جنہ دے گھر چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں موجود ہیں جدہ اگلی صبح قافلہ ٹرن لگا فرمایا سجاد میں قافلہ تا ٹرے نہیں ہاں لیکن سجاد میں پورے قافلے تیری اماں رباب نظر نہیں آ رہی فرمایا اماں میں جاندہ میری ماں کتھے ہے اماں تسی تیاری کرو سو جدہ قافلہ ٹرے ہے نا ازادار تے قافلہ ٹریا شام دے زندان علی پاسے جدہ شام دے زندان علی پاسے ٹرے ہے تے بی بی فرمایا او میرا سجاد بچڑا میرا مہاری بچڑا او میرا سفران دا سنگتی بچڑا اے رات شام دے زندان اچ نہیں رہندا فرمایا اماں میری ماں معصومہ دی قبر نو الوداع بیٹھی کریں دی اگلا جملہ سن سو برداشت کرے سو جدہ شام دے زندان چے قافلہ آئے نا بی بی دھی دی قبر نو انہیں ہان نہ لائے جی میں چھوٹا بچہ مانو ہان نہ لیندے تے ہولے ہولے آواز پہ جاندی ہے معصومہ جاگ نہ روز جو پچھ دیا میں اسا وطن تے قدر والا رہے مرحبا مرحبا جاگ ماں وطن تے ولی ویندی ہے جاگ معصومہ ماں وطن تے ولی ویندی ہے فرمایا اماں اٹھو قافلہ وطن تے ٹریا ویندا نے ہاں اتنے عالم دین دی زبانی جملے سنے بھی فرمایا سجاد میں اتھے ہی چھوڑ ونجو فرمایا نہیں اماں اتھا رہے کی کیا کرسو فرمایا میں مدینے ون کے کیا کرساں میں مدینے ون اماں کیوں فرمایا میرے 2 ہی رشتے آئے سادات نال ہیں ایک دھی آئی ایک پتر آئی پتر میرا کربلا سام پہ آئے اے دھی میری شام سام پہ میں مدینے ون کے کیا کرساں فرمایا نہیں اماں اٹھو فرمایا اماں اتھا کیا کرے سو فرمایا میں زوارہ دی خدمت کرسا جدہ شام ایک زوارہ سے مرحبا مرحبا شاءاللہ کدی اولا خدا نہ اٹھ دیا آوازاں تے رحم فرماوے ہاں خدا ساڑے گناہ معاف فرماوے اما ٹرو قافلہ وطن تے ٹریا ویندے اوکھا سوکھا نار رلا کے جدہ قافلہ ٹرے پہلا موقع شام جتا علی دیاں دھیاں رج رنیاں ہن قافلہ اٹھیا رکے جتو 2 راہ نکل دے آئے ایک ویندائی سدھا کربلا تو مدینہ ایک ویندائی سدھا مدینہ اما ہن 10 کیڑے راہ دا انتخاب کریے فرمایا سجاد میں 10 کیڑے راہ ہیں اما ایک کربلا تو ہو کے مدینہ ایک سدھا فرمایا سجاد ہو میرا مہاری بچڑا سجاد میں پہلے کربلا ویسا اما کربلا فرمایا جی سجاد کیونکہ میں کربلا دی ریت تے کٹھے ہوئے بھیرا چھوڑ کے آئی اس سجاد میں ہیک واری ویکھاں اللہ جانے وقت زینب کربلا آوے نہ آوے سجاد میں ایک درد محسوس کیتا کرو بیبیاں دے مسائب محسوس کیتا کرو میں ایک واری کربلا ون کے بیکھا وانا کسے قبرہ بھی بنائیاں یا کوئی نہ ہیں لاشاں دفن بھی ہوئیاں یا کوئی نہ سن سو جدہ پہلی واری زوار ویندہ ہے نا کربلا مکان ہو سی اگر جملہ سمجھ آ گیا تو زوار جدہ پہلی واری ویندہ سارے راہ سالاراں کو لو پوچھ دے ویندہ اجے کربلا کتنا سفر ہے اجا کربلا کتنی دور ہے یہ حالت آئی علی دیاں دیاں دے شام تو لے کے کربلا تائیں بی بی سارے راہ پوچھ دیا ہے سجاد کربلا کتنا سفر رہ گیا ہے سجاد اجا کتنا سفر ہے سجاد کربلا کتنی دور ہے اگلا جملہ تو نہ برداشت کرے سیں
جابر غسل زیارت پہ کریندے آئے کربلا دے میدان پہلے ظاہر جابر اے غسل زیارت پہ کریندے آئے نا جدہ علی دیاں دھیاں دا قافلہ کربلا دے بننے تے آئے نا وات بی بی نہیں پوچھیا سجاد کربلا کتنی دور ہے کیوں نہیں پوچھیا بھرا دے خون دی خوشبو آئی نے نا تے ایک جملہ زبان تو نکلیا جابر غسل زیارت پہ کریندے آئے جدہ کنہ تے آواز پہ حسین حسین جاگ زینب قیدہ ندا کے والا یہی اٹھ حسین بین دین بچا یہی اوکھے لتھن اچھا ایک اور توڑی عقیدت نو ویک کے میں جملے دا اضافہ کرا اے ساڑھے گھر مر ونجے نا تسی ون کے پرسا دین دے ہو نا جنازہ چین دے ہو موٹا دین دے ہو ون کے جنازہ پڑھ دے ہو پھر دفنین دے ہو میں لمبا نہ ہو جاؤں آزاداروں تسی ون کے نا شریک کے پرسا ہوں دے ہو کربلا تو لے کے شام تک امام سجاد نو کسے ہک نہیں پرسا دیتا کسے نہیں آکیا سجاد تیرے پیو دے بڑے ارمان ہیں تیرے بیراواں دے بڑے ارمان ہیں کسے نہیں آکیا سن سو اگو جدہ جابر تے نگاہ پہ یہ نا کربلا قدم چائے نے دوڑ دے ہوئے گین تے جابر نو امام خود اپنے ہان نہ لا کے نہ آپ یادیں جابر میرا بابا مارا گیا ہے مرحبا جابر علی اکبر مارا گیا ہے فرمایا جابر چھوڑ کربلا جتنا جلدی ہو سکتے تو کربلا چھوڑ میری پھوپیاں زواری کرنی ہے قبران دی تو چھوڑ دے کربلا جابر نے کربلا چھوڑیے سفرانیاں تھکیاں تے مکیاں ہوئیاں جدہ اٹھا تو لتھیاں نا تے بی بی جھاڑ پہن فرمایا سجاد ایک واری سہارا دے کے میں نے اٹھا تو آپ دفنا کے گیا ہے تے میں نے ایک قبر دا تعارف کرا ہون مصائب دے پہاڑ جملے ازادار فرمایا اماں اے عبرت دے کٹھے ہوئے میرے بابے دی قبر ہے بی بی بین کی تے غش کھا کے جھاڑ پہ وقت سہارا ملیا اے سجے پاسے علی اکبر دی قبر ہے وقت جھاڑ پہ وقت اٹھے جدہ ہوش آیا اے سینے تے علی اصغر ہے اے حبیب دی قبر اے جڑے ویکھایو کربلا اے گنجے شہداء کربلا ہن معافی مانگ کے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو میں ایک جملہ آکھن لگا سخت جملہ ہے میں معافی پہلے مانگ لئیے جدہ ساریاں قبران دا تعارف ہو گیا ہے نا بی بی ادن سجاد تو میں ساریاں قبران دا تعارف کرائے معافی دیا یاددار ساریاں قبران دا تعارف کرائیں سجاد تو میں اے نہیں دسیا میرے غازی دی قبر کیڑی جاتے اما ہوتا فرات دے کنارے تے ہے نا فرمایا سجاد بات ہی کواری سہارا دے کہ میں غازی دی قبر تے لے جا میں وین کرن لگا آزادار سہارا ملیا تے جدہ مولا عباس دی قبر علی پاسے قافلہ ٹرے تو یقین کرو بڑی ذمہ داری نال پڑھن دا دیاں اگر اے جملے ایک عالم دین کو لو نہ سنے ہوندے میں کدی جرت نہ کرا ہاں آزادارو بی بی ہک لازا رک گئی ہے رک کے نا پردے داراں علی پاسے اگر ایک اے جملہ مصائب دے تو گھر یاد آئے تو سا بستر تے بھی رو سو آزادارو اے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے بی بیاں علی پاسے وے کہ عالیہ نے فرمایا غازی دی قبر تے وانج کے نا سارے دکھ دسیا ہے غازی تیرے لان دی ڈھلائی ساڑے خیمیاں آگ لگ گئی اگلا جملہ پہاڑ ہے غازی تیرے لان دی ڈھلائی ساڑے ہتھاں چے رسیاں آئیاں غازی تیرے لان دی ڈھلائی ساڑے خیمیاں آگ لگ گئی غازی اسی بے پلانے اٹھا تے سوار ہویا غازی اسی کوپا گیا اسی شام گیا معاف کرے عزاداروں بے شک غازی دی قبر تے ون کے سارے دکھ دسیا ہے ایک گل نہیں دسنی غازی معصومہ شام رہ گئی ہے ہائے 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 غازی معصومہ شام رہ گئی ہو جندہ مشکیاں میں او شام رہ گئی یہ نہ دسیا ہے تو وجہ دا مولا عباس دی قبر تے آئیں نا مولا عباس دی قبر تے آئیں فرمایا سجاد میں نے ہی کل دی نہیں سمجھ آئی اما کیڑی فرمایا ہاشمیہ چو سارے نالو وڈا قد میرے عباس دا آیا سجاد اتنی چھوٹی قبر کیوں رو کے فرمایا اما میں جتنا چاچا لبی آئی میں اتنا ہی دفنا چھو تسی ہون تیار ہو گئے ہو تو میں تو دو بین کرے نا تو عبادت مکمل کرے نا تیسرا رج رنی ہے جدہ نانے دے شہر چاہیے مدینے دے بائے ڈیرے لگے ان بشیر نو ون کے بھیجے نے بشیر ون مدینے دیاں گلیاں اعلان کر کے آ جو مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہیں تے بشیر نو پہلے تاں بھیجیا تاکہ لوگ ذہنی طور تے تیار ہو ونجے اگر اچانک ایک قافلہ داخل ہو گیا ساڑی حالت ایسی ہے اہل مدینہ ساڑی حالت ویک کے مرن تو پہلے مر ویسے ونج بشیر تو ون کے اعلان کر کیا جو مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہیں اور مدینے دیاں گلیاں اعلان پہ کریں دے لوگوں سید سجاد اجڑ کے والا ہے تھوڑا سا آرہ دیو میں ایک وینڈ کرنے لگا مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے لوگوں علی دیاں دھیاں
اجڑ کے مدینے دے باہر آئیاں بیٹھی بشیرہ دے اعلان کرن دی دیر آئی مرد بھج پائے بچے بھج پائے عورتاں بھج پائیاں مرد پوچھ دے آئے غازی والے یا کوئی نہ بچے پوچھ دے آئے اصغر والے یا کوئی نہ ہاں تو چھوٹیاں بچیاں پوچھ دیاں معصومہ ولی ہے یا کوئی نہ تھوڑی دیر گزری ہے تو قافلہ مدینے والے پاسے ٹر رہے جیویں جیویں نانے دا شہر نیڑے آندا گیا ہے علی دیاں دھیاں دے وین بلند ہوندے گئے نانے دا شہر قبول نہ کر جدا گئی اس میرے سر تے چادر آئی ہون آئیاں تا چادر لٹا آئیاں نانے دا شہر جدا گئی اس میرے نال بھرا آئے میرے نال پتر آئے میں ولیاں پتر مرا آئیاں بھرا کو آئیاں بھتریجے مرا آئیاں عزاداروں قافلہ نانے دی قبر تے آئے روکیاں دیئے نانا زینب دا سلام ہوئی تیرے میرے رومن تے پابندی کوئی نہیں مجبور آئیاں تا علی دیاں دھیاں بی بی آدیاں نانا زینب دا سلام ہوئی نانا میں شام دیاں قیدہ نبھائیاں نانا تین پتران دا پرسا دے منائیاں استاد العلماء تھا 4 وین پر دیران دین جدہ بی بی نانے دی قبر تے آئی ہے پہلا وین کر کے آدھی ہے یا جدہ او یونو نا مجروعتو نانا اسا اتنا رنیا ہے ساڑیاں آنکھاں زخمی ہو گئی مرحبا جگر سنبھالیں عزاداروں بی بی دوجہ وین کر کے آدھے آئے نانا قلوبو نا مکروعتو نانا اسا اتنا ماتن کی پیسہ دے سینے پھاٹ گئے بی بی تیسرا وین کر کے آدھے آئے یا جدہ رجالو نا مقتولتو نانا ساڑے مرد کربلا مارے گئے اطفالو نا مذبوعتو نانا ساڑے بچے کربلا زبا ہو گئے مسائب دا پہاڑ جملہ عزاداروں بی بی نانے دی قبر تے جھان پئی ہے رو کیا دیئے نانا ہی کارمان نہیں بھولدا کیڑا رو کیا دیئے نانا تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان دیاں نوات دیاں محلہ چے سمجھیا ہے نہیں سمجھ آیا جملہ رو کیا دیا ہے نانا تیرے آزاد کردہ غلام دیا نوات دیا محلہ سمجھیا ہے رو کیا دیا ہے نانا میں تیجے نواب دی دیا میں مٹھیاں تے سمجھی رہیا نانے دی قبر تے جھان پئی ہے رو کیا دیا نانا میں محمل تھے سار سانگوٹے تے میرا جتو شان زیادہ روکے آدھے نانا عرش تے ونڑا ہائیو سوکھائے وہ پانڈا اوکھائے شان مدیرادہ روکے آدھے نانا میں او بازار عبور کی تے جتا نہ بدنا شزیادہ روکے آدھن تیرا دین مکملہ اجرکم اللہ بس ختم پیا کرے نازداروں میرا وقت تمام ہو گیا جڑا سافر میں نے جدا میری سین سفران دی تھکی ہوئی نانے دی قبر تی آئیے آرام دی خاطر میری سین پیشانی لائیے مجمع چو ایک جوان کھڑا ہو گیا ماتم کر کیا دے قبلہ سار جدا بھی کوئی بندہ سفران تو تھکا ہویا آوے آرام دی خاطر کانڈ لیندا ہے تو سا پیا دے زینہ پیشانی لائیے رو کیا دینا کانڈ ہو لیندا جبی کانڈ سلامت ہوئے کربلا تو لے کے شام تائی ظالم تازیانے اللہ اکبر بس عزاداروں پہلے میری سین نانے دی قبر تے آئیے نانے دی قبر نو الوداع کر کے میری سین کہیں دی قبر تے آئیے تھوڑا آواز کھول سو تو میں پڑھ سکسا پہلے میری سین نانے دی قبر تے آئیے نانے دی قبر نو الوداع کر کے میری سین کہیں دی قبر تے آئیے نفسیاتی جملہ دی جتنی دکھی ہوئے جدہ دھیاں ماں پیو دے ویڑے چاویں
تواڈے گھر بھی دھیاں موجود ہو سن جدہ دھیاں ماں پیو دے ویڑے چاویں اپنے دکھ پیراواں نو نہیں دسدیاں اپنے دکھ پیو نو نہیں دسدیاں جدہ ماں سامنے آوے وقت سارے دکھ دسدیاں 8 ربیع الاول آئی رات دا ویلا جدہ میری سائن اماں زہرا دی قبر تے آئیے رو کیا دیے اماں قیدن دا سلام ہوئی اماں تینو ہکا ویلا جگر سنبھالے اماں تینو ہکا ویلا یاد کراون آئیاں اماں تینو یاد ہو سی مدینہ محمد اماں ایک بھی غیرت تیرے آتے تازیہ نہ ماریا اماں تو قبر تائی روندی گئی آویں رو کیا دیے ذرا قبر چھبائے اماں میری کانڈ ویکھیا اماں میری کانڈ تے تازیہ نے آدھے نشان مرحبا آزادار مرحبا آزادار بس اس جملے تو بعد ممبر پیا چھوڑے نا جدہ تو آڈیاں اولاداں اے نفسیاتی جملہ ہے جدہ تو آڈیاں اولاداں جڑیاں بیرون ملک ہوئیں جدہ وطن تے اولاد آوے بچے ماں پیو واسطے توفے لے آندن انجے گل ہے بچے ماں پیو واسطے توفے لے آندے علی دی دھی جو ماں دی قبر تے آئیے اماں واسطے کیڑا توفہ لے آئیے تبرکات علی گٹھڑی کھولیے وچے حسین دا خون آلودہ کرتا کڈیا ہے اماں زہرا دی قبر تے رکھیا ہے ماں دی قبر چاہا لاوایا ہے رو کیا دیے اماں ہکا چولاوے کہ بچڑے دا تیری قبر ہلا میں کھا گئی رو کے آدن میں 70 قدم تے ماتم حسین